بیسیکلی ہم ان چیدہ چیزوں کو ذکر کریں گے جو بیسیکلی ایسے فیکٹرز ہیں جو جوائنٹ فیملی کو ایک اسٹرانگ یا ایک ویک یونٹ بنا دیتے ہیں. میں ان چیلنجز کو ڈس ایڈوانٹیج نہیں کہوں گی, میں کہوں گی کہ ہاں یار ایک جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو سسٹم ہے, فیملی سسٹم ہے, جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن دا وے وی آر رننگ اٹ ایز اے کلچر, یہ بیسیکلی پرابلم ہے. اور بیسیکلی ان پرابلمس کی وجہ سے ان کو جب ہم رائٹلی ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ اچھی بھلی خلوص محبت پیار لگاؤ ایک دوسرے میں سب کچھ ہونے کے باوجود آپس میں رفٹ کھڑی ہو جاتی ہے, پرابلمس کھڑی ہوتی ہیں. پہلا چیلنج, اٹس ناٹ یور پرسنل اسپیس. آپ جتنا مرضی چاہ لیں, آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر ان اے پلیس جہاں پہ مختلف لوگ رہ رہے ہیں, ان کی ایک اسپیس ہے, آپ کی ایک سرٹن اسپیس ہے. ایک اسپیس ہے جو انڈیپینڈنٹ اسپیس ہے. فار انسٹنس اگر ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں, 4 کمرے ہیں, تو 4 کمرے 4 فیملیز کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ کمرہ ان کی پرسنل اسپیس ہے, لیکن ونس دے کم آؤٹ آف دیٹ روم اٹس اے میوچل اسپیس. چاہے وہ لاؤنج ہے, چاہے وہ کچن ہے, چاہے وہ ڈرائنگ روم ہے, چاہے وہ پورچ ہے, چاہے وہ باہر کا گارڈن ہے, چاہے وہ اندر کا لان ہے, جو مرضی ہو, اٹس اے میوچل اسپیس. تو وہ جو اسپیس انجوائے کرنے کا جو ایک مارجن ہوتا ہے جو آپ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ میں کرتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں سم ٹائمز نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ یا تو گھر کا سسٹم وہ نہیں ہوتا, یا آپ کو ہوتا ہے کہ یار آپ کیوں ایسی چیز کرو جو باقی گھر کے مزاج کے حساب سے نہیں جاتی. ٹھیک ہو گیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز مختلف کی ہے تو سارا گھر جو ہے اس سے افیکٹڈ ہے, آپ اس چینج کو ویلکم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیلنج بن کر سامنے آتا ہے. پھر آپ کی پرائیویسی انفیکٹڈ ہوتی ہے. آپ کی پرائیویسی کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو ہے آپ کی پرسنل پرائیویسی, میاں بیوی کی پرائیویسی, کہ آپ کو پتا ہے کہ یار آپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے, پلس اس کمرے میں آپ کے ساتھ پورا آپ کا ٹبر بھی ہے, لائک آپ کے بچے بھی ہیں, تو آپ کی جو پرسنل لائف وہ ہوتی ہے افیکٹ. ٹھیک ہے, آپ ہر وقت ساتھ کمرے میں کون ہے, بچہ ساتھ ہے کہ نہیں ہے, انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں, اور وہ جو پرسنل ٹائم ہوتا ہے ایک کپل کا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بات اب ظاہر ہے چونکہ پبلک فورم ہے تو میں اس کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, بس ٹھیک ہو گیا. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ ایک کافی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہر وقت سر پہ یہ جو گارڈ لگا رہتا ہے کہ جی اچھا اب وقت ہی آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں ہر چیز کا, تو وہ جو ہے نا, اور پھر ظاہر ہے اس میں اپنے کچھ محرکات ہیں, بچہ ہے, کتنی عمر کا ہے, کتنے بچے ہیں, اور ٹائمنگز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ایک کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ون آف دا بگیسٹ چیلنجز ہے فار اے کپل. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیونکہ اگر اس سے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایک پارٹی یا 2 پارٹی دونوں ایموشنلی مینٹلی افیکٹڈ ہوتی ہیں, اور آپ کی جو ریگولر لائف کے معاملات ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ نیڈ زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نیڈ کم ہوتی ہے, لیکن یہ چیز افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ, جیسے فار انسٹنس آپ نے اپنے کسی فرینڈس کو بلانا ہے, یا آپ نے بچوں کے دوستوں کو بلانا ہے, یا اب آپ تھوڑا سے اس میں رہتے ہیں کہ یار اب آئیں سب کو بلائیں گے, ایک تو ماشاءاللہ گھر میں سب کے سب ہیں, پلس آپ انتظامات بھی کریں گے, پھر سب چیزیں ہوں گی, پھر وہ ایک پرسنل اسپیس نہیں ہے جس میں آپ لا کے سب کو بٹھائیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بڑے یونٹ میں رہ رہے ہیں, جو فزیکلی لینڈ کے اوپر کتنا ہے, مطلب کتنا بڑا گھر ہے. لیکن اگر وہ ایک ریگولر گھر ہے جس میں ہر کمرہ ایک فیملی کو ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے, جو کہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے, انلیس آپ پورے پورشنز ایک فیملی کو ڈیڈیکیٹڈ ہو, جو کہ لیس ہوتا ہے, اتنا زیادہ ریمپنٹ نہیں ہے. کامن یہی ہے کہ ایک کمرہ ہر فیملی کو ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ گھر میں نہیں بلاتے کسی کو, آپ باہر مل لیتے ہو, اور پھر وہ جو ایک گھر کے ماحول کے اندر جو آپ 2 فیملیز آپس میں ملنی ملانا ہوتا ہے, بچے ملتے ہیں, کھیلتے ہیں, ایک ریکریشن ہوتی ہے, وہ چیز تھوڑی سی کمپرومائز ہو جاتی ہے. بچے فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے دوستوں کو نہیں بلا سکتے, ہم اس طرح سے گیدرنگز نہیں کر سکتے جس طرح ہم اپنے پرسنل سرکل میں, کلوز سرکل میں ہم کریں گے. جو ضرورت کی ہوتی ہیں گیدرنگز وہ تو ہو ہی جاتی ہیں, جس میں مطلب پیرنٹس کو بلانا ہے یا فیملی ممبرس کو بلانا ہے یا کچھ ایسا, لیکن اس کو بھی بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ یار باقی لوگ اتنا بادر نہ ہو. اچھا, پرائیویسی اور کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے؟ پرائیویسی اس طرح سے بھی افیکٹ ہوتی ہے کہ لیٹس سے آپ نے نہیں باہر جانا, ٹھیک ہے,
یا آپ نے کوئی پرسنل اپنے لیے کوئی چیز کرنی ہے، آپ کا دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ 10 دفعہ سوچیں گے یار اب میں کلہ کرتا چنگا نہیں لگتا، انہوں نے بھی پوچھ لوا، وہ اب سم ٹائمز تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے، ہر وقت نہیں پاسبل ہوتا. دیکھو آپ کا ایک پرسنل ٹائم ہے، فیملی کا پرسنل ٹائم ہے، وہ چاہیے ہر ایک کو. مگر جوائنٹ فیملی میں سم ٹائمز ہوتا ہے آپ پہ یہ پریشر آ جاتا ہے کہ یار اچھا اب ہم کریں گے، اب ہم سب کی نظروں میں آئیں گے، پھر اس کا برا بھی بنایا جاتا ہے ہماری فیملیز میں کہ اچھا پھر بار چلے گئے نا، یا پھر چلے گئے، یا مطلب اتنی آؤٹنگ کی کیا ضرورت ہے. انٹرفیئرنس آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انٹرفیئرنس کی پھر ایک بڑا چیلنج ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ایک حد کے بعد آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پرائیویسی نہیں ہے، انٹرفیئرنس کچھ فیملیز میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں انٹرفیئرنس کم ہوتی ہے، لیکن بارہا انٹرفیئرنس اگر آپ انٹرفیئر فزیکلی نہیں نہ کریں گے، وربلی نہیں نہ کریں گے، تو آپ جج کرنا شروع کر دیں گے. اچھا ایک کمرے چوں نہیں باہر آندے، یہ تو کمرے سے ہی نہیں باہر نکلتے، ان کے بچے جو ہیں وہ تو ہمارے بچوں سے گلتے ملتے نہیں. ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ شروع ہو جائے گا، ججمنٹ شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، دلوں کے اندر نا تھوڑی تھوڑی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ تو اس طرح ہے، ہم اس طرح ہیں، یہ تو اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں. اور وہ چیز جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں آپس میں، ریلیشن شپس میں سافٹ جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ کمروں میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، دو فیملیز اگر ہیں. کیوں؟ کیونکہ یو جسٹ ٹو فیڈ اپ آف لائک ہیونگ ایوری بڈی اراؤنڈ آل دا ٹائم. یو ڈونٹ، دیر آر ٹائمز جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نظر نہ آئے، آپ کو کوئی آواز نہ آئے. یس ایسا ہوتا ہے، مگر آپ ہر وقت ایک شورول میں یا ایک سرٹن ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ کو وہ جو ایک پیس کا ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. اور وہی میں بات کروں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے فیملی میں ممبرس کتنے ہیں کہ جو وہاں رہتے ہیں. اور ہر ایک بندہ نیچرلی اسپیس ریکوائر کرتا ہے. آپ مرغیوں کو بھی ڈر میں کسی میں ڈال دیں گے نا، ان کو بھی ایک سرٹن اسپیس چاہیے. ایک مرغی کو آپ کس کے نہیں ڈال سکتے. فار اٹس موومنٹ، فار اٹس سینٹی، فار نیڈ آف آکسیجن، واٹ ایور. ہیومنس کو بھی اسی طرح اسپیس اپنی پرسنل ریکوائرڈ ہوتی ہے. انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، انہوں نے ایک پیسفل ماحول. فار انسٹنس آپ نے میوزک ہی سننا ہے بیٹھ کے خاموش، لائٹ ہلکی سی ڈم کر کے. اب وہاں ماحول ہی نہیں ہے، وہاں پہ چین چناٹ ہر وقت چل رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو یار مجھے کب مینٹل پیس کہیں ملے گا جو میں بیٹھ کر وہ کروں. میں نے اپنی ساری زندگی اپنا پروفیشن، میرا اسٹڈی وہاں پہ تھا، اور میں نے اپنی اسٹڈی میں سے میں نے بہت سارے پروجیکٹس نکالے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میرا دن رات ایک ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ فیملی کا آیا گیا ہوتا تھا. سب کے سب بڑے سپورٹیو تھے، سب بہت سپورٹیو تھے. باوجود اس کے ایک دقت ہوتی تھی، کیونکہ بہت سارا کام آپ کو مینٹل پیس میں کرنا ہوتا تھا، یا شور شرابے میں نہیں کرنا ہوتا تھا، یا میرے کام کی وجہ سے شور شرابہ ہو رہا ہوتا تھا، بیکاز ایڈیٹنگ کا کام ہوتا تھا، پروجیکٹس کا کام ہوتا تھا، کانسٹنٹ راتوں کو کام چل رہا ہے، دن کا کام چل رہا ہے، میری وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں بادر کرنے لگ جاتی ہیں. جو ایک اور چیز جو جوائنٹ فیملی کا چیلنج ہے یا اسے ڈس ایڈوانٹیج اب کیا کہہ لیں آپ، کہ انسان جو ہے نا جو جوائنٹ فیملی میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس میں نا ایک ڈپینڈیبلٹی آ جاتی ہے. وہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر. ایموشنل ڈپینڈنس آ جاتی ہے، فائنینشیل ڈپینڈنس آ جاتی ہے، اکنامک ڈپینڈنس آ جاتی ہے. ڈیسیژن میکنگ کے جو پاور ہے وہ اس طرح سے آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، تو آپ اتنے ہر وقت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نا مرغا ہو جاتے ہیں. وہ بوائلر مرغا جو اپنی اون کے اوپر جو ہے نا کھڑا ہو کے چیزوں کو نہیں کر سکتا، وہ بوائلر مرغا بن جاتے ہیں آپ سم ٹائمز. اس کے اندر بھی بڑی ایک مزیدار اینگلنگ ہے، وہ میں بھی آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں، جس میں کچھ فیملی میں ہوتے ہیں ٹیکرز، کچھ ہوتے ہیں گیورز. یہ ان کی سائیکی جو ہے وہ بھی سمجھنی بڑی ضروری ہے، وہ میں ذرا آگے جا کے بتاتی ہوں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈپینڈیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ بڑا شدید ہے، اور یہ انسان کو نا ذہنی طور پہ، ایموشنل طور پہ معاف کر دیتا ہے. یہ بالکل اسی طرح کہ آپ ایموشنلی اتنے، آپ ڈیسیژن میکنگ کے اندر، آپ زندگی کے ڈیسیژنس کے اندر، آپ زندگی کے بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اتنے زیادہ ڈپینڈیبل ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کہ آپ کو یہ مشکل لگتا ہے کہ آپ ڈیٹیچ ہو کے اگر الگ رہیں گے تو یہ تو بہت بڑا لاس ہے آپ کے لیے. آپ کیسے مینج کریں گے؟ ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ جڑ جاتی ہے بات کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کتنی. اگر آپ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں تو آپ اس وقت جو سپورٹ سسٹم میں جی رہے ہیں وہاں پر یہ بات مزید چیلنجنگ بن جاتی ہے کہ اچھا ابھی تک تو میرا یہ معاملہ سپورٹ کے اندر چل رہا ہے، انڈیپینڈنٹلی میں نے ایک گھر کا رینٹ دینا ہے، ایک گھر کا میں نے راشن چلانا ہے، ایک گھر کی میں نے ساری بجلی خرچے یہ وہ سب دینا، یوٹیلیٹی بل وغیرہ سب کچھ، تو وہ میں کیسے مینج کروں؟ جوائنٹ فیملی کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 4 فیملیز بھی رہ رہی ہیں تو وہ ایک ہی بل ادا کر رہی ہیں نا. چلو ایکسٹرا کچھ 4 چیزیں چل رہی ہوں گی، لیکن وہ ایک اس یونٹ کے اندر اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ بل آئے گا چیزوں کا. یوٹیلیٹیز کا، یوٹیلیٹی بل،
چیزوں کے خرچے، وہ گروسری، وہ سب کچھ ایکسٹرا ہوگا، ایڈڈ ہوگا. جوائنٹ فیملی میں ایک بڑا چیلنج ایک اور آتا ہے کہ یہ جو کچن کا معاملہ، یہ ایک الگ پوری کیمسٹری ہے. کھانا کیا بنے گا، کھانا کون بنائے گا، سبزی کون لائے گا، آج دال بنے گی کہ سبزی بنے گی، سبزی میں گوشت ڈلے گا یا آلو ڈلیں گے، اگر فلانی چیز بنا لیں گے تو فلانے کو پسند نہیں آئے گی، اگر فلانے کو پسند نہیں آئے گی تو وہ ہو سکتا ہے گھر میں موڈ خراب ہو جائے، اور اگر موڈ خراب ہو گیا تو ماحول خراب ہو جائے گا. پھر پرسوں ہم نے دال بنائی تھی، آج ہم سبزی بنائیں گے، اگر ہم پھر سے سبزی بنا لیں گے تو پھر سب فلانا 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 بندہ باتیں کرے گا. سبزی آج کس نے لانی ہے بازار سے، اچھا ابھی آئی نہیں ہے، اب شام تک ہانڈی نہیں بنی ہے، اس پر ایک الگ غصہ چڑھے گا. کسی کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، کسی کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے. گھر میں ایک ہی ہانڈی بنے گی نا، زیادہ 2 بنیں گی ہانڈیاں، اس سے زیادہ تو نہیں بن سکتی کہ جی ہر ایک کے لیے الگ الگ چیز بن رہی ہے. اور کچن کا جو معاملہ ہے یہ اتنا کوئی شدید ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر ہے کہ جو عورت کچن سنبھال لیتی ہے نا وہ سارا کچھ سنبھال لیتی ہے، اس گھر اس کی مٹھی میں ہوتا ہے. ایک سائیکی ہے. اور کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہانڈی روٹی لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بس ہانڈی روٹی میری ذمہ داری، باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور ہانڈی روٹی کی بنا پہ وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ وزن اس کا، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. دوسرا بندہ جو ہے وہ شاید ہانڈی روٹی نہ کرتا ہو لیکن وہ باقی چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہو، لیکن وہ اتنی ویٹیج نہیں لے سکتا جتنا ہانڈی روٹی والی لیتا ہے. یہ بڑی چھوٹی اور چیپ آپ کو باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن یقین کیجئے وین یو لیو ان اے جوائنٹ فیملی یہ ڈیلی بیسس کے ایشوز ہیں، اور یہ جب ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کو زچ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو چرانے لگ جاتے ہیں. پھر ایک سلسلہ آتا ہے جوائنٹ فیملی میں کہ اگر آپ کے پاس ملازمین ہیں تو کون سا کس کا ملازم ہے، یہ کام اس کو کہے گا، یہ کام اس کو نہیں کہے گا. اگر یہ اس کو کہے گا تو پھر یہ احسان ہوگا اگلے پہ. اور پھر اگر ہر بندہ اپنے اپنے ملازمین رکھے گا، ٹھیک ہے، ہر فیملی نے اپنی ایک بچی رکھ لی ہے یا کوئی الگ سے ملازم رکھ لیا ہے تاکہ اس کے پرسنل کام بھی ہوتے رہیں، تو وہ اکنامکلی کتنا وائبل ہوگا. پھر یہ کہ اگر گھر کا ایک ملازم رکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی ملازم سر پہ چڑھتے ہیں کہ جی ہم اتنے لوگوں کا کام کریں. یعنی گھروں میں جو جوائنٹ فیملیز ہیں ان کو یہ پتا ہے اس چیز کا کہ جب آپ نے ملازم رکھنا ہوتا ہے، گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ رکھنی ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بیکاز گھر میں بندہ آتا ہے پہلے پوچھتا ہے کتنے افراد، کتنی فیملیز، وہ اس حساب سے پیسے ناپتا ہے آپ کے ساتھ، اور کام پھر نہیں اسے ڈیلے کا کرنا ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے وہ بھی، یعنی لوگ جاتے ہیں نا، لوگ ایک سائیکی ہے کہ جو کام والے ہوتے ہیں، جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے، وہ دیکھتے جا کے پوچھتے کتنے مرلے کا کار، 10 مرلے کا، 5 مرلے کا، 1 کنال کا، 2 کنال کا. ایک طریقہ یہ اپروچ ہوتی ہے. جب وہ دیکھے نا کہ ایک گھر میں چاہے 2 کنال کا گھر ہے پر ایک فیملی رہتی ہے 5 بندوں کی، میاں بیوی 3 بچے، وہ سائیکی ڈفرینٹ ہے. لیکن جب وہ ایک 10 مرلے کے گھر میں بھی چلے جائیں نا اور وہ دیکھیں نا کہ یہاں پر تو 5 فیملیز رہتی ہیں، تو وہ اس کو 1 ملٹیپلائی بائی 5 کر دیتے ہیں. چونکہ وہ 5 فیملیز کا کھلارا ہے، 5 فیملیز کا کام ہے، 5 فیملیز کی کھپ ہے پوری کی پوری. بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، سامان بھی ہے، گند بھی ہے. ہر بندے کا اپنا سائیکی ہے. وہ پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کو. اور پھر اگر آپ پرسنلی آپ ٹائم نہیں دے رہے گھر کو تو گھر کا سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پھر مشکل شروع ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہی اگر آپ اس کو پراپرلی مینج نہیں کرتے ہو تو یہ اتنا پینفل ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کہتے ہو، آپ کوستے ہو اپنے آپ کو اس دن کے لیے جس دن آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہوتا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہو گے. لیکن اٹس جسٹ اباؤٹ دا مینجمنٹ، اٹس ناٹ اباؤٹ دا سسٹم، اٹس اباؤٹ دا مینجمنٹ. اپنا خیال رکھیے. نیکسٹ ایپیسوڈ اسی کی فردر آن لڑی ہے کیونکہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس پہ ہمارے 2-3 ایپیسوڈ ہوں گے تاکہ ہم اس پورے کانسیپٹ کو پوری طرح سے سمجھ سکیں. یہ ہم سب کی زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ہو سکتا ہے آج نہ کرتا ہو تو کل کرے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کی جو اس سے جو جڑے معاملات ہیں، اس سے جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو رائٹلی فیس کر سکیں.